का बाब पंजम حسن معاملات و معاشرات کا سبق نمبر 1 افائے عہد پڑھیں گے۔ افائے عہد میں ہم کیا جانیں گے؟ سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں افائے عہد کے معنی و مفہوم جان سکیں، افائے عہد کی اہمیت و فضیلت سمجھ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افائے عہد کی مثالیں جان سکیں، روزمرہ زندگی میں افائے عہد کی صفت کو اپنا سکیں، افائے عہد کے مشرتی و فوائد اور عہد شکنی کے نقصانات جان سکیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ افائے عہد کسے کہا جاتا ہے یا افائے عہد کے کیا معنی ہیں۔ افائے عہد دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ افا کے معنی پورا کرنا اور عہد کے معنی وعدے کے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کو افائے عہد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام میں وعدے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اور سنت نبوی کی پیروی میں گزارے گا۔ قرآن مجید میں وعدے کی پابندی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عہد پورا کرنا ایمان والوں کی اہم صفت ہے۔ صفت مطلب کہ ایمان والوں کی اہم خوبی ہے اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ جانیں گے کہ آپ نے کس طرح وعدے کی پابندی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی ایک شرط یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مسلمانوں کو ان کو اس حال میں دیکھ کر بہت بے چین ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی وجہ سے انہیں واپس کفار کے حوالے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کیا، اس لیے آپ نے ان کو واپس کفار کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی تاکید فرماتے کہ اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کریں۔ جی پیارے بچوں، تو اب آپ نے اس کی اچھے سے کتاب پڑھائی کرنی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ وعدہ پورا نہ کرنا کیسا عمل ہے۔ وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو ہماری ذمہ داریاں بھی ایک عہد ہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ افائے عہد کے فوائد۔ اب ہم جانیں گے کہ افائے عہد مطلب وعدہ پورا کرنے کے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ افائے عہد کرنے والے کے لیے آخرت میں بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ وعدہ پورا کرنے سے آپس میں یقین اور اعتماد بڑھتا ہے، معاشرے میں عزت بڑھتی ہے۔ وعدہ پورا کرنا زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بحیثیت طالب علم ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں اور دل لگا کر پڑھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ افا کے معنی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کتاب پڑھائی میں جاننا تھا افا کے کیا معنی ہیں؟ پورا کرنا۔ عہد کے معنی ہیں وعدہ۔ جی پیارے بچوں، تو اسی طرح آپ نے درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے MCQs کتاب پر حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ وعدے کے بارے میں ڈیش کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن۔ ہماری ذمہ داریاں بھی ایک ڈیش ہیں، وعدہ ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے باقی کی خالی جگہ پڑھتے ہوئے ان کو پر کرنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، مختصر جواب تحریر کریں، اور چوتھا سوال ہے، تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے۔ عنوان لکھیں گے افائے عہد، مختصر جواب لکھیں افائے عہد سے کیا مراد ہے۔ افائے عہد 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ افا کے معنی پورا کرنا اور عہد کے معنی وعدے کے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا افائے عہد کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے مختصر سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔
اور ان سوالوں کو اچھے سے اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے کے بعد آپ نے انہیں یاد کر کے رف پریکٹس کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے وعدہ پورا کرنے کے اپنے ذاتی تجربے کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ اس سبق کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ افعا عہد کے معنی اور مفہوم بتا سکیں گے اور اس کو روزمرہ زندگی میں اس صفت کو اپنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔